اور چوتھی چیز ایمان بالیوم الآخرہ، یہ چوتھی چیز ہے، اس کی حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے پھر سارے مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہاں تک کہ جس نے جیسا کچھ کیا اسی کے مطابق جزا یا سزا اس کو دی جائے گی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ دین اور مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حقیقت سے جزا اور سزا کے عقیدہ پر ہے کہ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کسی دین و مذہب اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے ہی کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ اس لیے ہر مذہب میں خواہ وہ انسان کا خود ساختہ ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا، جزا و سزا کو بطور بنیادی عقیدہ کے تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں اس کی شکل و تناسخ وغیرہ تجویز کی گئی ہے، لیکن خدا کی طرف سے آئے ہوئے ادیان و مذاہب کے کل اس پر متفق ہیں کہ اس کی صورت وہی حشر و نشر کی ہوگی جو اسلام بتلاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس پر اس قدر استدلالی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے کا احمق اور انتہائی قسم کا ناسمجھ ہی ہوگا جو ان قرآنی دلائل و براہین کے سامنے آ جانے کے بعد بھی قیامت والے دن حشر و نشر اور بعثت بعد الموت کو ناممکن اور محال یا مستبعد بھی کہے۔ تو یہ آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، پانچویں چیز تھی۔ چھٹی چیز ایمان بالقدر، کہ قدر خیر شر وغیرہ پر ایمان لانا، یہ کہ اس بات پر یقین بھی کیا جائے اور لایا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے ہے، اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ جو بھی ہو رہا ہے نہ کسی ولی کا حکم ہے، نہ کسی نبی کا، نہ ولی کا اختیار ہے، نہ کسی نبی کا، جس کو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین کی منشا اور ہو، دنیا والوں کی اور ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ اور ہو اور دنیا کا زمانہ اور کرے اور ہو جائے، اللہ کے خلاف ہو جائے۔ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیوں کہ اس سارے زمانے پر اختیار چلتا ہے تو صرف میرے رب کا چلتا ہے، اور اسی ہی کی قدرت سے اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اسی کی مرضی سے چل رہا ہے۔ ایسا ماننے میں خدا کی انتہا عاجزی و بیچارگی لازم آئے گی کہ اللہ رب العالمین